چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ شیشہ ہو یا حقہ ہو، یہ سب تمباکو تم کو، یا ویپ آج کل ویپ نکلا، یہ سب آپ کی صحت کو برباد کر دے گا۔ تو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمباکو پسند نہیں ہے، اور تم اپنی صحت کو خراب مت کرو کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آپ ان تمام چیزوں سے، یہ جو زنا ہے، آنکھ کا گناہ ہے، آج کل تو وہ کھلونا سیل فون تو ایک امتحان بن چکا ہے۔ آپ کو معلوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا۔ فاروق اعظم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو بلا کر بولتے ہیں دیکھو آپ کی خلافت کا آخری سال ہے، بلا کر بولتے ہیں دیکھو یہ ذمہ داری کی وجہ سے میں تم لوگوں پر زیادہ وقت نہیں دے سکا، توجہ نہیں کر سکا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے جو میں تم کو وقت نہیں دے سکا؟ تو آپ کی بیوی ارشاد فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ شکایت میرے کو ہے آپ سے، سب سے زیادہ شکایت میرے کو آپ سے ہے۔ تو فاروق اعظم بولتے کہ معاف کر دو۔ بولے ایک ہی شرط پہ معاف کروں گے، تم حشر کے میدان میں مجھے جنت میں لے کے جانا۔ آپ دیکھیے کیا ایمان ہے یہ۔ میں جب حدیث شریف پڑھا تو میں بھی اپنے گھر کو جا کے اپنے بیوی سے معافی مانگ لیا، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ لوگ بولیں گے ارے انہوں تو بیوی کے غلامی ہو گئے، حیدرآباد میں کیا بولتے جورو کے غلام ہو گئے۔ نہیں بھائی، حق ہے بیوی کا بھی، بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ فاروق اعظم ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان نوجوانوں، یہ ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے توبہ اللہ کریں۔ تمام اور حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے، حرام چیزوں میں کشش ہوتی ہے۔ اب یہ کیسا معلوم ہوا؟ ایک امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص کے پاس 4 بیویاں تھیں۔ کیسا رکھتے لوگ نہیں معلوم، میرے کو 2 3 4 مرد تھی رہتے۔ لوگوں کو رہتا، دل ہونا پڑتا، انصاف کرنا پڑتا، مذاق کی بات نہیں ہے۔ خیر وہ 4 تھے، تو انہوں بولے کہ اگر میں تم لوگوں کو کبھی بھی گھر کے دروازے پر بے پردہ دیکھا یا گھر کی چھت پر بے پردہ دیکھا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ تو ایک دن وہ شخص آتا اور دیکھتا کہ گھر کی چھت پہ بے پردہ کھڑے ہوئے۔ اب اس کو سمجھ جا کے امام اعظم کو بولتا کہ میں دیکھا ضرور مگر میرے کو نہیں معلوم 4 میں سے کون تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، انہوں بولے آسان ہے، تم 4 کو بولو کہ بن سور کے تمہارے سامنے آ جائے، تمہارا دل جس پہ آیا انہوں تھے بے پردہ۔ اچھی بات ہے، وہ حکم دیے، بولے تو 4 بیویاں بن سور کے آ گئی، اور جس پہ ان کو دل آ گیا بولے کیا تم تھے نہیں تھے چھت کے اوپر؟ بولے ہاں میں تھے۔ وہ جا کے امام اعظم کو پوچھتے کیسا پتہ لگا ہے؟ تو امام اعظم بولتے کہ یہ فطرت میں ہوتا، حرام چیز کی طرف لوگ جاتے، اسی واسطے اللہ کے ولیوں کے پاس، علماؤں کے پاس، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ میری دادی مرحوم میرے کو اکبر کو بولتی تھی کہ اگر تم کسی سیندی خانے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر سیندی کی خوشبو آتی، اگر تم عطر کی دکان کے پاس کھڑے رہیں گے تو عطر کی خوشبو آتی، وہاں پہ بدبو آتی، یہاں پہ خوشبو آتی۔ تو ہمیشہ صحبت اچھے لوگوں کی رکھو۔ اگر ایسے لوگوں کی صحبت رکھ رہے جس میں تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو اللہ کی یاد دلاتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ہمارا نسبت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر تم بروں کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی برے، سب برے، تم کہ تم اللہ کی
یاد سے اس کے ذکر سے غافل ہو گئے. تو غفلہ بولتے ہیں عربی میں. علماء سمجھائیں گے آپ غفلہ کا مطلب کیا ہے. کیا بالکل نکل گئے, بھٹک گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک میں ہم کو اور آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں, خوب گر گڑا کر اللہ کو راضی کریں. کعب بن مالک ایک صحابی رسول تھے. تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ بول سکتا ہوں یا جانے کا ہے آپ کو؟ ہاں, کوئی پروگرام تو نہیں ہے نا حلیم کا کہیں تو؟ ہاں, بیٹھ سکتے کیا پاشا نہیں؟ اگر تھک رہے تو بول تو کہ دعا کرا دیں گے. ہاں اچھا, سبحان اللہ بولے بنے والا. تو کعب بن مالک ایک صحابی رسول تھے. تبوک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ چلو. ہزاروں صحابہ گئے, کعب بن مالک نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی فتح کے بعد واپس آئے, کعب بن مالک اور جو لوگ نہیں آئے ان سے پوچھتے رہے. بعض منافقین تھے, وہ جھوٹ بولے, اپنا غلط عذر پیش کیے. کعب بن مالک گئے. تیز گھوڑ سوار تھے, بہت تیز گھوڑ سوار تھے, خیر کسی وجہ سے نہیں جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, کعب تم کیوں نہیں آئے؟ تو وہ فرمائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور انسان ہوتا تو میں کچھ ایکسکیوز یا عذر پیش کر کے چلے آتا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ آپ کو مطالعہ کر دے گا, اور آپ سب سے محبوب ترین چیز میرے لیے. مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, میں نہیں آ سکا, مجھے معاف کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ تم اب دور ہو جاؤ, تم دور ہو جاؤ. جب اور ان کے ساتھ بلال بن امیہ بھی اور ایک صحابی اور ایک 3 صحابی تھے جو نہیں گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بولتے کہ آپ لوگ ہٹ جائیے اور آپ سے کوئی کانٹیکٹ رابطہ نہیں کرے گا. حضرت کعب بن مالک سب سے دولت مند صحابی, 40 دن تک وہ بولتے ہیں کہ جب مدینے سے میں نکل کر جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تھا. میں مسجد میں جاتا اور نگاہوں سے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. اللہ کے رسول ان کو نہیں دیکھتے تھے, مگر جب کعب کی نظریں ہٹ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھتے تھے. ایک دن حضرت کعب بن مالک اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بازو تھا, دیوار پہ چڑھ کے بولے, تم کو اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں, بولو مجھے. 2 مرتبہ پکارتے, تیسری مرتبہ جب بولتے تو ان کے بھائی بولتے اللہ بہتر جانتا ہے. پھر بعد میں حکم آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ کعب بن مالک کو اپنی بیوی کو بھی ہٹا دو. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اپنے بیوی بچوں کو میکے بھیجاتے تھے. اور پریشان ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک ہی تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, صرف دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اور ان پر جان نچھاور کرنے والے لوگ. تو 50ویں دن جب وہ اپنے گھر کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے, پکارنے والے نے پکار کر کہ آؤ خوشخبری ہے. کعب سجدے میں گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کیا بولتے, اللہ کے رسول آپ معاف کریں, اللہ میرے کو معاف کرا. تو اللہ سورہ توبہ کی قرآن کی آیات کو نازل کیا, ان کا ذکر کیا, اتنا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور اللہ فرما رہا یا ایھا الذین ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو. یہ قرآن میں اللہ فرما رہا. حضرت کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دولت کو میں صدقے میں دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تھوڑا رکھ لو اپنے لیے, تھوڑا رکھ لو اپنے لیے. تو خیبر میں جو مال ملا تھا وہ رکھ لیتے. تو میرے بھائی اللہ کی رحمت جوش میں ہے, توبہ کرو. توبہ لا الہ الا اللہ ہے, توبہ دلوں کا سوز ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسی آگ ہے جو آپ کے اور ہمارے گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ لے جا کر اس کو اللہ کے سامنے ڈال دیتی ہے, جھکا دیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جتنے دنیا میں لوگ بڑے بنے نا, دولت کے اعتبار سے نہیں, دینی اعتبار سے, تو وہ توبہ کے دروازے سے گزر کر بڑے بنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس ماہ مبارک کی چند لمحے باقی ہیں, ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں. کل بھی تاخرات ہے,
کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو غنیمت جانیں۔ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے فلسطین کے لیے دعا کریں۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، مگر مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے اندر ہے۔ ہم فلسطین میں نہیں ہیں، فلسطین ہمارے اندر ہے۔